السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 14ویں پارے کی تلاوت کو سنا، جس کی ابتدا اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر سے کی ہے۔ ہجر کہا جاتا ہے پتھر کو، اصحاب الحجر قوم سمود کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی، اس لیے ان کے نام سے سورت کو موسوم کیا گیا، نام رکھا گیا ہے۔ جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین کچھ چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے قرآن کی فضیلت بتاتے ہوئے آیت نمبر 9 کے اندر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں قرآن کا یہ معجزہ بتایا ہے کہ نبی آپ سے پہلے بھی آئے، کتابیں آپ سے پہلے بھی آئی، لیکن اس قرآن کا یہ معجزہ ہے، اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں آج جیسے تراویح چلتی ہے ہمارے یہاں پر، حافظ صاحب اگر زبر زیر غلط پڑھ دیں تو پیچھے سے ان کو لقمہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کو کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے اس کے اندر کبھی بھی ہیر پھیر یا تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس قرآن کی یہ خاصیت تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ آپ پر ہنسا کرتے تھے، آپ کی ہنسی اڑاتے تھے، آپ کو مجنون کہتے تھے، آپ کو بددین اور ساحر کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی بڑے پریشان رہتے تھے ان کے ایمان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون دینے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک بات ارشاد فرمایا آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، کہ محمد رسول اللہ اگر ہم آسمان کا دروازہ بھی ان لوگوں کے لیے کھول دیں اور یہ لوگ آسمان کی طرف چڑھنے بھی لگ جائیں، یعنی ہم ایک سیڑھی لگا دیں اور آسمان کا گیٹ کھول دیں، یہ لوگ آسمان کے اندر چڑھنے لگ جائیں گے نا، تب بھی یہ لوگ کہیں گے کہ ہماری تو نشے کے اندر ہے، ہماری آنکھوں پہ نشہ چڑھا ہوا ہے، بلکہ ہم کو تو جادو کر دیا گیا۔ یعنی آپ کی بات ماننے والے نہیں، یہ لوگ اصل میں اپنی عقل کے اندر ہے، انانیت کے اندر ہے، اس لیے آپ ان کی فکر مت کیجیے، اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان کے بارے میں بتایا کہ ستاروں کو ہم نے سجایا ہے، اس آسمان کے اندر ستاروں کے کام بتایا کہ ستاروں کا ایک کام ہے کہ یہ سجاوٹ کے لیے رکھے گئے ہیں، دوسرا کام یہ ہے کہ اگر کوئی بات جو اللہ اور فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے شیطان سنتا ہے تو اس سے مار کا، جو بولتے ہیں ٹوٹتا تارا، تو ٹوٹتا تارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی صورت کے اندر آیت نمبر 21 اور اس کے بعد کی 31 اور اس کے بعد کی آیتوں کے اندر حضرت آدم کا واقعہ دوبارہ ذکر کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بنایا، ابلیس نے ان کا کیسے انکار کیا۔ ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا۔ پھر اس نے اللہ سے کہا اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، تو اللہ رب العالمین نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین جب اس کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جب جہنم کا ذکر کیا تو ایک چیز ارشاد فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ کیا کہا آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اگر تم کوئی گناہ کر لو، خطا کر لو، غلطی تم سے ہو جائے تو میرے بندوں کو یہ بتا دینا کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ تم اپنی غلطیوں سے اتنا نہ ڈر جانا کہ اللہ رب العالمین کی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بھول جاؤ، تو میری امت کو، میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دو ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا جو عذاب ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے آدمی ڈرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غفور اور رحیم بھی ہوں۔ لیکن اگر انسان نافرمانی کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے، میں بڑا دردناک عذاب دینے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا جو میں نے واقعہ پہلے بھی بتایا تھا دوبارہ ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب آئے، ان کو بچے کی خوشخبری دی، بیوی نے تعجب کیا کہ بڑھاپے میں اولاد ہوگی، تو کہا ہاں اللہ تعالیٰ جب جو چاہے دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیسے ان کی بیوی نے بات نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب دیا تھا کہ ان کی بستی کو الٹ کر دیا تھا، یعنی زمین سے اٹھایا اور زمین کے اندر ان کو دوبارہ دھسا دیا، یعنی زمین کو الٹا کر دیا تھا، اکھاڑ کر زمین کو الٹا کر دیا تھا۔ آج بھی اگر آپ وہ ایک سی ڈی آئی ہے اس کے اوپر تاریخی مقامات، قرآن کے تاریخی مقامات، اس میں دیکھیں گے تو اس جگہ کی زمین کی آج بھی یہ خاصیت ہے۔ ہمارے یہاں زمین کیسے ہوتی ہے، پہلے کالی مٹی، پھر پیلی مٹی، پھر پتھر ہوتے ہیں، اس جگہ زمین چونکہ الٹی کر دی گئی تھی، یعنی ان کو اٹھا کر پٹک دیا گیا تھا، اس لیے آج بھی وہاں پر زمین ایسی ہے کہ پہلے پتھر ہے پھر نیچے مٹی آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی واقعی یعنی عذاب، اور اس سے ایک مومن کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد
اس सूरत के अंदर जो नाम सूरह हिज्र रखा गया है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम समूद का तज़किरा किया। कौम समूद का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला कहता है वलक़द कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलून कि यकीनन असहाब हिज्र यानी पहाड़ वालों ने, पत्थरों वालों ने अपने पास आने वाले नबी का इनकार किया जबकि हमने उन्हें दलीलें देकर भेजा था। आयत नंबर 80-81 के अंदर अल्लाह ताला कहता है, तो अल्लाह ताला उनकी खासियत बताता है कि उनकी खासियत क्या थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इतनी ताकत, इतनी कुव्वत दी थी कि वो लोग पहाड़ों को चीर कर घर बना दिया करते थे, यानी पहाड़ों को काटते 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 वकानो यनहितून मिनल जिबालि बुयूता आमिनीन, बड़ी आसानी के साथ वो लोग पहाड़ को चीर कर घर बना दिया करते थे। अगर आज आप चाहें तो मदीना से तबूक के रास्ते पर इनकी बस्ती मौजूद है कौम सबूत की, और आज भी उनके वो खंडरात मौजूद हैं। आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि आज किस मशीनरी के दौर के अंदर भी वो चीज अजीब नजर आती है कि कैसे पहाड़ों को चीरा जाए, और वो लोग हाथों से पत्थर यानी उनके जो औजार होते थे उसके जरिए पहाड़ों को चीर दिया करते थे। सोचो अल्लाह ने उन्हें कितनी ताकत दी थी, लेकिन उनकी ताकत, उनकी कुव्वत, उनका सब कुछ होना अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने टिक ना पाया और वो लोग बर्बाद हो गए, जलील हो गए, रुसवा हो गए। उसके बाद सूरह हिज्र के आखिर में अल्लाह ताला एक जुमला इरशाद फरमाता है, फज़दा बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल जाहिलीन, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जो आपको हुक्म दिया है आप वो कीजिए, यानी दावत व तबलीग का काम कीजिए, दीन को फैलाने का काम कीजिए। व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, मुशरिक जो आप पर इल्जामात लगाते हैं, एतराजात करते हैं, बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, उनसे आप एराज कीजिए, उनको इग्नोर कीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए। और उसके आगे इरशाद फरमाया, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, हम हंसी उड़ाने वालों की तरफ से काफी हो जाएंगे। तो एक मोमिन को ये पता चलता है कि मुझे मेरा काम करना चाहिए, यानी मुझे जो बताया गया शरीयत में मैं अपना काम करते चले जाऊं। जो लोग मुझ पर हंस रहे हैं उनके लिए बदला देने वाला अल्लाह की जात है, अल्लाह ताला यकीनन बदला देने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला अपने नबी को सुकून देने के लिए जुमला इरशाद फरमाता है, वलक़द यअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरका बिमा यक़ूलून, हम जानते हैं कि ये लोग जो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, उससे आपके दिल को तंगी महसूस होती है, टेंशन, फिक्र, गम आपको हो जाता है। तो उसका इलाज क्या है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, आप अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा तस्बीह बयान कीजिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वकुम मिनस साजिदीन, और खूब सजदे करने वालों में से बन जाइए। वअबुद रब्बका, और आप अपने रब की इबादत तब तक कीजिए जब तक कि आपकी दुनिया से रुखसती का वक्त ना आ जाए। तो इस आयत से पता चलता है कि जब बहुत ज्यादा गम हो, टेंशन हो, फिक्र हो, निकलने का रास्ता ना हो, तो एक मोमिन को अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि जिक्र करने से दिलों को इत्मीनान आ जाता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नहल हमारे सामने आज तिलावत की गई। अल्लाह ताला ने सूरह नहल कहा जाता है शहद की मक्खी को। अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर, आप पढ़ेंगे बड़ा इंशाअल्लाह को बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने के अंदर। इसमें अल्लाह ताला ने कई चीजों का जिक्र किया है, खास तौर पर अपनी मखलूकात का जिक्र किया है। कहीं अल्लाह ताला कहता है कि मैंने चौपायों को बनाया, अनआम को बनाया, क्या तुम देखते नहीं हो कि मैंने उनकी क्या खासियत रखी है, क्या उनकी खासियतें रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी के बाद पहाड़ों का तज़किरा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान के बनाने का जिक्र किया। कहीं पर अल्लाह ताला जैतून का, अंगूर का, अलग अलग फ्रूट्स का जिक्र करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं पर कहता है, वसख्खर लकुमुल लैला वन नहारा वश्शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअमरी इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। आयत नंबर 12 सूरह नहल, अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीनन हम लोगों ने तुम्हारे लिए रातों को मुसख्खर किया, दिन को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, सितारों को बनाया, और ये सब के सब अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। यकीनन इसके अंदर अक्ल रखने वाली कौम के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं कि सोचो, रात अपने वक्त पर आती है, कभी वक्त बदलता नहीं, दिन अपने वक्त पर आता है, कभी बदलता नहीं, सूरज चांद का आना अपने सेटिंग पर चलता है, सितारे कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो सब उनके सेटिंग पे रहते हैं। इससे पता चलता है कि ऐसे ही नहीं चलते। सूरज का अपने वक्त पर आना जाना इस बात की दलील है कि इसका कोई चलाने वाला है, इसका कोई आका है, इसका कोई मौला है। रब्बुल आलमीन ने सूरत के अंदर कई चीजों का जिक्र किया। कहीं अल्लाह ताला ने समंदर के बारे में बताया कि समंदर के अंदर जब तुम सफर करते हो, देखते हो कि उसके अंदर से मोती निकलते हैं, अलग अलग चीजें निकलती है, ये भी सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला का करम और एहसान है। उस पर एक इंसान को अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला इन सब चीजों के जिक्र करने के बाद इरशाद फरमाता है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। ए लोगों, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों की तारीफ करना चाहो तो तुम उसकी तारीफ को बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें तुम्हारे ऊपर मखलूकात के जरिए की, आसमान जमीन के जरिए की, खाने पीने के जरिए की, तुम चाह कर भी अल्लाह ताला की तारीफ बयान नहीं कर सकते। यकीनन अल्लाह ताला बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला है, और वही अल्लाह है। यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, वही अल्लाह ताला है। सोचो, जो इतने बड़े आसमान, जमीन, सूरज, चांद, रात, दिन, इन फ्रूट्स का, सब चीजों का चलाने वाला है वो रब्बुल आलमीन तुम्हारे राज को भी जानता है और तुम्हारे दिखाए गए अमाल को भी जानता है। छुपा कर करोगे तो भी अल्लाह जानता है, दिखा कर करोगे तो भी अल्लाह ताला जानता है। उसके बाद अल्लाह कहता है, वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, यकीनन जब अल्लाह की इतनी खासियतें हैं,
اللہ تعالیٰ ایسا عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا دینے والا ہے، تو یقین جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ کچھ بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے جتنے معبود، جتنے لوگوں کی آج دنیا میں عبادتیں کی جاتی ہے وہ نہیں تھے ہوئے، وہ بھی ایک انسان تھے، ان کے بھی اولاد تھی، ان کے بھی بیوی بچے تھے، انہیں بھوک لگتی تھی، انہیں پیاس لگتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں کہتا ہے کہ تم انہیں اگر اللہ مانتے ہو تو سنو، کانا یاکلان طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، یعنی تمہاری طرح وہ محتاج تھے، کھانا ملے تو طاقت ہے، نہیں ملے تو طاقت نہیں ہے۔ ویسے ہی دنیا کے اندر جتنے بھی معبود ہیں وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور وہ سب مخلوق تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اموات غیر احیاء، وہ سب کے سب انتقال کر چکے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیتوں کے ذریعے ہمیں اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی عظمت بتانا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتوں کا تذکرہ کیا، پھر میں نے جیسا کہ کہا کہ کچھ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے، اپنے بارے میں بتاتا ہے، اور چیز ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 27 کے اندر سورہ نحل کے اندر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے تم سے پہلے جتنی امتیں آئیں سب کے اوپر رسولوں کو بھیجا۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ جو بھی شریک کیے جاتے ہیں ان تمام کی عبادت کو چھوڑ دو۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہیں مانا تو ان پر ضلالت غالب آ گئی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وسیروا فی الارض، تم لوگ زمین میں سفر کرو اور دیکھو کیسا تھا انکار کرنے والوں کا نتیجہ، یعنی یہ جو بستیاں تمہارے سامنے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہاں جاؤ اور دیکھو کہ کتنی طاقتور قوت والی یہ بستیاں تھی، لیکن جب اللہ کے ساتھ شرک کیا رب العالمین نے تمام کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یقیناً اللہ رب العالمین سب کے اوپر پکڑ رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر ذکر کرتا ہے کفار مکہ کے ایک عمل کا آیت نمبر 58 کے اندر، کہ ان کے یہاں یہ سسٹم تھا کہ اگر لڑکی کسی کے گھر پیدا ہو جاتی تھی تو بڑے ٹینشن میں ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ بھئی آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، غم کے مارے، ٹینشن کے مارے، فکر کے مارے، وہ قوم سے چھپتا تھا، لوگوں سے چھپتا تھا، اسے مطلب شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے کو لڑکی کیسے پیدا ہو گئی، اور وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یقیناً اسلام نے بھرون ہتیا سے منع کیا ہے، پیٹ میں بچوں کو نہ مارو، لڑکا لڑکی دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت بنایا ہے، اور خاص طور سے اسلام نے تو لڑکی کا یہ مقام رکھا کہ اسلام کے اندر جیسے دوسرے مذاہب کے اندر دیکھیں تو لڑکا جو ہے وہ موکش کی پراپتی کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی جنت چاہتے ہیں تو لڑکا ہونا چاہیے، جیسے کہ ہندو مذہب کے اندر آپ دیکھیں لڑکا جو ہے وہ چتا کو آگ دیتا ہے، لیکن اسلام کے اندر اکیلے اسلام میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں فرمایا گیا ہمارے نبی نے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوئی اس نے تینوں کو بڑا کیا، پالا پوسا، ان کی تعلیم کا انتظام کیا اور ان کی شادی کر دی تو وہ جنتی ہو گیا۔ کہا 2، کہا جنتی ہو گیا، کہا 1، کہا جنتی ہو گیا، یعنی ایک بھی بیٹی کسی کے گھر پیدا ہو جائے تو آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ اتنی بڑی نعمت صرف اسلام کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں ایک اور مثال دیتا ہے اپنے ہونے کی، اپنی طاقت کی، اپنی قوت کی۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 66 کے اندر کہ تم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جاننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننا چاہتے ہو، ان لکم فی الانعام العبرہ، تم لوگوں کے لیے چوپایوں میں بہت بڑی دلیل ہے۔ کیسی؟ اونٹ کو دیکھ لو، تم گائے کو دیکھ لو، تم بکری کو دیکھ لو، اس میں تمہارے لیے دلیل کیا ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ، اس کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہے جسے تم پیتے ہو، وہ نکلتی کہاں سے ہے؟ ایک طرف گوبر ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، ایک طرف خون ہوتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ سفید دودھ کو نکالتا ہے۔ یقیناً یہ پینے والے کے لیے بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری دلیلیں ہیں۔ سوچو کہ وہ دودھ جب نکلتا ہے تو اس میں خون نہیں ملتا، اس میں گوبر نہیں ملتا، نہ گوبر کی باس اس میں آتی ہے، نہ خون کا کلر اس میں آتا ہے، دونوں کے بیچ سے وہ کون سی ذات ہے جو صاف شفاف بالکل شفا دینے والے دودھ کو نکالتی ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی خالق، وہی مالک۔ اس سے ڈرو، اس کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ نحل جیسا کہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کی ہے کہ تو جا پہاڑوں میں گھر بنا، پیڑوں پر گھر بنا، جو اونچے اونچے گھر ہوتے ہیں ان میں گھر بنا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں چھتے بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر تو سارے فروٹ میں سے یعنی جو پھول ہوتے ہیں ان میں سے کھا، فصل کی سبل ربک، اور تو اللہ کے راستوں پر چل، یخرج من بطونہا، تم دیکھو کہ وہ کھاتی کیا ہے؟ پھول وغیرہ کا جوس جو ہے وہ پیتی ہے، لیکن نکلتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے پیٹ سے ایک ایسا شہد نکالتا ہے جو پینے والوں کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ اور یقین جانو اسلام کے اندر شہد کو شفا بتایا گیا، دودھ کو شفا بتایا گیا، اور اللہ کے نبی اسلام کا روزانہ کا معمول تھا، آپ عصر کے بعد شہد پیا کرتے تھے اور دودھ آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور تو کرو کہ وہ کھاتی کیا ہے اور نکالتی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں کون سی مشینی رکھی کہ اتنا بڑا سسٹم بنا کر اللہ رب العالمین شہد کو نکالتا ہے۔ یقین جانو
وہ اللہ جو چھوٹی سی مکھی سے شہد بنا سکتا ہے، کیا وہ ہماری پکڑ نہیں کر سکتا؟ یقیناً اللہ رب العالمین بڑی گہری پکڑ کرنے والا ہے۔ اس آیت کو پڑھیے گا، اس پوری سورت کو پڑھیے گا، اللہ رب العالمین نے اس میں کئی چیزیں بتائی ہے، جیسا کہ آیت نمبر 87 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا بھی ہے کہ ہم نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہی اللہ تعالیٰ کی تو ذات ہے کہ جس نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ سے جب نکالا تم جاہل تھے، کچھ نہ جانتے تھے، نہ بولنا جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ اللہ ہی کی تو ذات ہے جس نے تمہیں کان دیے، جس نے تمہیں آنکھیں دی، جس نے تمہیں دل دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، شاید کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کیوں کہ تم پیدا تو جاہل ہوتے ہو، لیکن کانوں سے تم سیکھتے ہو، سن کر یاد کرتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو، دیکھ کر سیکھتے ہو، سینے میں دل میں اسے یاد کرتے ہو، سیکھتے ہو۔ یہ علم حاصل کرنے کے 3 ذریعوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ تم پیدا ہوئے تھے جاہل، اللہ نے 3 چیزیں دے کر تمہیں عالم بنا دیا۔ سوچو اللہ تعالیٰ کا تم شکریہ کیسے کیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، غریبوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، فحاشی اور منکرات سے روکتا ہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ کہتا ہے۔ تو اس پوری صورت کو پڑھیے گا انشاءاللہ، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری آیتیں ملیں گی، اللہ رب العالمین کی بہت ساری دلیلیں ملیں گی، اس کی قدرت کی دلیلیں، اس کے کیسے کیسے اس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا اس آیتوں کے اندر ذکر کرتا ہے۔ آخری میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمهتدین۔ آیت نمبر 125 اللہ تعالیٰ کا فرمان، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے۔ کیسے بلائیے؟ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر بحث کا موقع بھی آ جائے تو پیارے انداز میں بحث کیجئے۔ یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ کون گمراہی کے راستے پر ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو دعوت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اصل میں سکھانے کا مقصد امت کو ہے کہ آپ دائی ہیں، آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ سختی ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھا عمل کرتے تو ہم چاہتے ہیں ساری دنیا فوراً عمل کرنے لگ جائے۔ غصے میں دعوت دینا اسلام نہیں، حکمت سے دعوت دو، سمجھو سامنے والے کو، سمجھو اس کے مزاج کو، سمجھو محبت سے، ٹھنڈے انداز میں۔ ایک بار بولو وہ نہیں مانے کوئی بات نہیں، 2 بار 3 بار 4 بار حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ بحث کا موقع پڑ جائے میٹھے اور پیارے انداز میں بحث کرو۔ آج ہماری زبانوں کے اندر سختی ہوتی ہے، یقین جانو اللہ رب العالمین سختی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب کسی صحابی کو دعوت کے راستے پر بھیجتے تھے تو آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ یسرا ولا تعسرا، یاد رکھو کہ ہمیشہ نرمی اختیار کرنا، کبھی بھی شدت والی باتیں مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدت کی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نرمی کی باتوں کو پسند کرتا ہے، نرم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی تم دین کا کام کرو گے حکمت کے ساتھ تو لوگ گالی بھی دیں گے، برا بھی کہیں گے، تم سے ناراض بھی ہوں گے، لڑائی جھگڑے بھی کریں گے، ہو سکتا ہے ماریں گے بھی، تو کیا کرنا؟ وصبر، تم صبر کرنا، واصبر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو حکم دے رہا ہے تو یہ یقیناً ہمارے لیے بھی عبرت والی چیز ہے۔ آخری آیت میں اللہ کہتا ہے واصبر، آپ صبر کیجئے، وما صبرک الا باللہ، یاد رکھو کہ آپ صبر جب بھی کرو گے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے گا تبھی آپ صبر کر پائیں گے، ورنہ آپ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ صبر کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ امت کو سکھا رہا ہے کہ تم صبر کرو اور صبر کی توفیق اللہ سے مانگو کہ اللہ تو مجھے صبر کرنے کی طاقت دے۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور آپ ان لوگوں کے بارے میں ٹینشن مت کیجئے، اور وہ لوگ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اس کا بھی آپ ٹینشن مت لیجئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یاد رکھو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور یقینا اللہ ان کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک آدمی، ایک دائی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والے کو کسی کا ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ میں اپنا کام کروں، میں دین کا کام کروں، میں شریعت کا کام کروں، میری حفاظت کرنے والا اللہ، مجھے بچانے والا اللہ، میری دعوت میں طاقت دینے والا اللہ، میری دعوت قبول کروانے والا اللہ، مجھے صبر کر کے دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین میری دعوت کو قبول کروائے گا۔ آخر میں دعا، اللہ رب العالمین اس قرآن پر تمہیں عمل کرنے کی تو